ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں ہم پانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ پانی کیا ہے؟ پانی زمین کے 70% حصے پر پایا جانے والا کمپاؤنڈ ہے۔ کمپاؤنڈ کا مطلب ہے کہ یہ دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوا ہے۔ پانی بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسز کے ملنے سے بنتا ہے۔ یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس اگر مل جائیں گی، آپس میں مکس ہو جائیں گی، تو وہ دونوں مل کر پانی کی شکل اختیار کر لیں گی۔ یعنی جہاں بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں مکس ہوں گی، وہاں پانی بن جائے گا۔ تو پانی کو کمپاؤنڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ زمین کے 70% حصے پر پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پانی مادے کی کون سی حالت میں پایا جاتا ہے؟ تو پانی ایسی چیز ہے جو مادے کی تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ ٹھوس، مائع اور گیس تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ ٹھوس پانی کا مطلب ہے برف، یعنی برف کی شکل میں اگر پانی موجود ہے تو وہ ٹھوس ہے، سالڈ ہے۔ مائع کا مطلب ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ مائع حالت میں ہے، اور گیس کا مطلب ہے کہ ہوا کے اندر جو آبی بخارات موجود ہوتے ہیں وہ پانی گیس کی شکل میں ہوتا ہے، یا جو بادل ہمیں نظر آتے ہیں یہ بھی پانی ہوتا ہے گیس کی شکل میں۔ تو پانی مادے کی تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پانی کا نقطہ کھولاؤ اور نقطہ انجماد بیان کریں۔ نقطہ کھولاؤ کا مطلب ہے کہ پانی کا نقطہ کھولاؤ یعنی وہ ٹیمپریچر یا وہ درجہ حرارت یا وہ نقطہ جہاں پہ جا کے پانی کھولنے لگے، پانی بھاپ میں تبدیل ہونے لگے، اس کو پانی کا نقطہ کھولاؤ کہتے ہیں۔ اور پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا کے کھولنے لگتا ہے، بھاپ میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اور نقطہ انجماد کا مطلب ہے کہ وہ درجہ حرارت، وہ ٹیمپریچر، وہ نقطہ، وہ پوائنٹ جس پہ پانی برف میں تبدیل ہو جائے اس کو نقطہ انجماد کہتے ہیں۔ اور پانی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی درجہ حرارت بڑھتے بڑھتے اگر 100 پہ پہنچے گا تو پانی کھولنے لگے گا، پانی بھاپ میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر درجہ حرارت گرتے گرتے، کم ہوتے ہوتے، تھوڑا ہوتے ہوتے، ڈاؤن ہوتے ہوتے، نیچے آتے آتے 0 پہ پہنچ جائے، 0 پہ پہنچ جائے تو پانی برف بننا شروع ہو جاتا ہے، پانی منجمد ہونے لگتا ہے، جمنے لگتا ہے، فریز ہونے لگتا ہے۔ اگلا سوال، نقطہ انجماد سے کیا مراد؟ وہ درجہ حرارت جس پر کوئی مائع برف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مائع کا جو نقطہ انجماد ہے، وہ مائع پیٹرول ہو سکتا ہے، ڈیزل ہو سکتا ہے، پانی ہو سکتا ہے، مٹی کا تیل ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ جس درجہ حرارت پر وہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے وہ اس کا نقطہ انجماد کہلاتا ہے۔ انجماد کا مطلب منجمد ہو جانا، جم جانا، برف بن جانا، فریز ہو جانا۔ اور نقطہ کھولاؤ سے مراد وہ درجہ حرارت ہے جس پر کوئی مائع کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے چائے بناتے ہوئے پانی کو اگر آپ دیگچی میں ڈال کے آگ کے اوپر رکھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پانی زور زور سے ہلنا شروع ہو جائے گا، اور پانی میں سے گیس نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی کا ٹیمپریچر نقطہ کھولاؤ تک پہنچ چکا ہے، 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، اور اب پانی بھاپ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے، کھولنے لگا ہے۔ تو وہ درجہ حرارت جس پر کوئی مائع کھولنا شروع ہو جائے وہ اس کا نقطہ کھولاؤ کہلاتا ہے، یا بوائلنگ پوائنٹ کہلاتا ہے۔ انگلش میں بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ بوائل کا مطلب کسی چیز کو ابالنا، اور بوائلنگ پوائنٹ نقطہ کھولاؤ یعنی جس پہ کوئی چیز کھولنے لگے۔ اگلا سوال ہے، ہمارے جسم کا کتنا حصہ پانی پر مشتمل ہے؟ ہمارے جسم کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر ہمارے جسم کے 3 برابر حصے کیے جائیں تو ان میں سے 2 حصے پانی ہوگا اور 1 حصہ گوشت اور ہڈیاں ہوں گی۔
اور 2 حصے پانی ہوگا۔ یوں سمجھو کہ 9 کلو میں سے 6 کلو پانی ہوگا اور 3 کلو گوشت اور ہڈیاں ہوں گی۔ تو ہمارے جسم کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 پانی پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، پانی زمین کے کس حصے میں پایا جاتا ہے؟ پانی سطح زمین اور اس کے نیچے موجود ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر بھی پانی موجود ہے جو کہ ہمیں سمندر اور دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں کی شکل میں نظر آتا ہے، اور زمین کے نیچے بھی پانی موجود ہے جو کہ نلکا یا موٹر پمپ یا ٹیوب ویل یا کنویں کھود کے جو زمین کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو پانی زمین کے اوپر بھی موجود ہے اور زمین کے نیچے بھی موجود ہے۔ پانی کا کتنا حصہ سمندر میں پایا جاتا ہے؟ پانی کا 97% 97% حصہ سمندر میں پایا جاتا ہے جو کہ نمکین ہے اور پینے کے قابل نہیں۔ ہماری زمین کے ٹوٹل پانی کا 97% حصہ سمندر میں پایا جاتا ہے، لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ پینے کے قابل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے، انتہائی زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے اندر نمک کے پہاڑ موجود ہیں۔ جیسے پہاڑ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، اسی طرح سمندر کے اندر بھی پہاڑ موجود ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر جو بلند ترین پہاڑی چوٹیاں ہیں جیسا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ، K2، ناگا پربت، اس طرح، تو ان سے زیادہ اونچے پہاڑ سمندر کے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے بعض پہاڑ پورے کے پورے نمک کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ نمک پانی میں حل ہوتا ہے اور اس سے سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے کہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر اس کو پیا جائے گا تو ہمارا معدہ اور ہماری آنتیں اور ہماری ہر چیز کو وہ تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اسی لیے سمندری مچھلیوں کا گوشت بھی انتہائی نمکین ہوتا ہے، اس میں بھی نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سمندری پانی کو آپ ڈائریکٹ پی نہیں سکتے بلکہ اس کو آپ فلٹر کر کے صاف کر کے پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، سمندری پانی کن اجزاء پر مشتمل ہے؟ یعنی سمندر میں سے پانی آپ تھوڑا سا پانی نکال کے اس کو آپ چیک کریں تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی؟ تو سمندری پانی میں حل شدہ آکسیجن اور نمکیات موجود ہوتی ہیں۔ نمکیات کا مطلب نمک، یعنی نمک کے پہاڑ جو پانی کے اندر موجود ہیں، اور حل شدہ آکسیجن جس سے سمندری جانور جیسا کہ مچھلیاں وغیرہ سانس لیتے ہیں۔ تو خالص پانی میں حل شدہ آکسیجن اور نمکیات سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں۔ سمندری پانی میں حل شدہ گیسیں کون سی ہیں؟ سمندری پانی میں حل شدہ گیسیں 3 ہیں۔ پہلی ہے نائٹروجن، دوسری آکسیجن اور تیسری کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ، یہ 3 گیسیں سمندری پانی میں حل شدہ ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، سمندری پانی میں حل شدہ نمکیات کون سی ہیں؟ سمندری پانی میں حل شدہ نمکیات ہیں سوڈیم کلورائڈ، میگنیشیم کلورائڈ، سوڈیم سلفیٹ اور کیلشیم سلفیٹ۔ 4 نمکیات ہیں، سوڈیم کلورائڈ، میگنیشیم کلورائڈ، سوڈیم سلفیٹ اور کیلشیم سلفیٹ۔ سمندری پانی میں سب سے زیادہ کون سا نمک پایا جاتا ہے؟ سمندری پانی میں سب سے زیادہ سوڈیم کلورائڈ پایا جاتا ہے۔ سوڈیم کلورائڈ کھانے والے نمک کو کہتے ہیں جو ہم کھانا پکاتے ہوئے کھانے کے اندر ڈالتے ہیں، اسی نمک کو سوڈیم کلورائڈ کہا جاتا ہے، اور سمندری پانی میں سوڈیم کلورائڈ ہی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی جگہ پہ اس نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ جب سمندر کا پانی لہروں کی شکل میں کنارے کی طرف آتا ہے
جیسے ساحل سمندر پہ لہریں ہوتی ہیں تو لوگ وہاں سے پانی میں سے نمک نکال لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا کسی نہ کسی اور اوزار سے۔ پانی میں سے نمک علیحدہ کر لیا جاتا ہے، پھر نمک کی ڈھیری لگا کے اس کو خشک کر کے اور لوگ پھر اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ پانی کے اندر نمک موجود ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ گلیشیئر برف کی تہ کو کہتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوتی ہے اور کئی سالوں تک وہاں پہ برف اکٹھی ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے، جمتی رہتی ہے۔ یہ برف کی تہ بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں، ان کو گلیشیئر کہتے ہیں۔ گلیشیئر کا مطلب ہے برف تہوں کی شکل میں سالوں تک جمع ہوتی رہتی ہے، یہ تہیں گلیشیئر کہلاتی ہیں۔ یعنی پہاڑوں کے اوپر جو برف باری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ درجہ حرارت اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ برف پانی میں یا تو تبدیل ہوتی ہی نہیں یا پھر بہت کم مقدار میں پگھل کے پانی بنتی ہے، باقی برف اسی طرح اپنی برف کی حالت میں موجود رہتی ہے اور مزید اس کے اوپر برف باری ہوتی رہتی ہے اور وہ برف کی تہیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں۔ وہ جو تہیں ہوتی ہیں بہت ساری، ان کو گلیشیئر کہا جاتا ہے۔ دلدلی علاقے کون سے ہوتے ہیں؟ نشیبی علاقے جہاں پانی کھڑا رہتا ہو اور زمین کو گیلا کر دے۔ بعض جگہ پہ زمین کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ پانی سطح زمین تک آ جاتا ہے اور وہاں پہ زمین انتہائی نرم ہو جاتی ہے۔ وہاں اگر کوئی انسان یا کوئی بڑا جانور جیسا کہ بھینس، گائے یا جتنے بھی بڑے جانور ہیں، وہ اگر وہاں پہ پاؤں رکھیں گے تو ان کا پاؤں زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اتنا زیادہ اس زمین میں پانی موجود ہوگا اور زمین وہاں پہ بالکل نرم ہوگی، تو ایسے علاقے دلدلی علاقے کہلاتے ہیں اور اس کو دلدل کہا جاتا ہے۔ جہاں سے زمین نرم ہوتی ہے، آپ پاؤں رکھتے ہیں تو آپ اندر دھنس جاتے ہیں، اس جگہ کو دلدل کہا جاتا ہے اور وہ علاقے دلدلی علاقے کہلاتے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر یا زیر زمین پانی کسے کہتے ہیں؟ بارش کا جو پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اسے زیر زمین پانی کہتے ہیں یا گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں۔ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور وہ جو بارش اور پانی دونوں ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، اسی کو زیر زمین پانی کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نلکے اور موٹر پمپ اور ٹیوب ویل وغیرہ سے جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں، یہ بخارات بن کے دوبارہ پھر بادلوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے پھر بارش بن کے زمین پہ آ جاتا ہے اور پھر پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن آج کل زیادہ تر زمین کو پکا کر دینے کی وجہ سے، جیسے ہم لوگ روڈ بنا دیتے ہیں یا اپنے گھروں میں صحن کے اندر فرش بنا دیتے ہیں، تو زیادہ تر زمین پہ لوگوں نے اسی طرح اوپر زمین کی سطح کو پختہ کر دیا ہے، پکا کر دیا ہے، تو پانی اب ہم زمین سے نکالتے تو ہیں لیکن جتنا نکالتے ہیں اتنا زمین کو واپس نہیں کرتے۔ جب بارش آتی ہے تو جو پانی آتا ہے وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہو سکتا۔ کسی کچی جگہ سے تو جذب ہو جائے گا لیکن پکی جگہ سے جذب نہیں ہو سکے گا، اور جو کچی جگہ ہے اس جگہ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے اتنی آلودگی کر دی ہے، اتنے ہم لوگوں نے شاپر اور یہ پلاسٹک کے بیگ وغیرہ زمین پہ، ان کی اتنی پلاسٹک کی آلودگی ہم نے پھیلا دی ہے کہ جہاں پہ بھی زمین آپ کھودیں گے تو نیچے سے پلاسٹک نکلے گی، پلاسٹک کی تہ نکلے گی پوری، تو اس جگہ سے بھی پانی اوپر سے تو ہو سکتا ہے زمین کے اندر جذب ہو جائے، لیکن جو زمین کے اندر پانی موجود ہے، پانی کا ذخیرہ موجود ہے، بارش کا پانی اس تک نہیں پہنچے گا، بلکہ راستے میں جو پلاسٹک کی ہم لوگوں نے ایک تہ بچھا دی ہوگی ساری زمین پہ، پلاسٹک کی آلودگی جو ہم لوگوں نے پھیلا رکھی ہے، تو اس پر جا کے پانی رک جائے گا اور نیچے
پانی کے ذخیرے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس طرح ہم زمین سے پانی نکال زیادہ رہے ہیں لیکن زمین کو واپس پانی تھوڑا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے اندر پانی کی جو سطح ہے اس میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، وہ نیچے ہوتی جا رہی ہے، اور اب ہمیں زیادہ گہرائی تک زمین کھود کے وہاں سے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ واٹر ٹیبل کسے کہتے ہیں؟ زیر زمین پانی کی اوپر کی سطح واٹر ٹیبل کہلاتی ہے، یعنی زمین کے اندر جو پانی موجود ہے اس کی جو بالکل اوپر کی جو سطح ہے، جو لیول ہے، جہاں تک وہ پانی ہے، اس سطح کو واٹر ٹیبل کہتے ہیں، پانی کی سطح کہتے ہیں۔ کیا پورا سال واٹر ٹیبل ایک جیسی رہتی ہے؟ جی نہیں، یہ برسات میں بلند اور خشک سالی میں نیچے چلی جاتی ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو جو پانی آتا ہے وہ زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، جس سے واٹر ٹیبل بلند ہو جاتی ہے۔ زیر زمین پانی کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو خشک سالی ہوتی ہے، جب کافی عرصے تک اگر بارشیں نہ ہوں تو ہم لوگوں نے زمین سے زیادہ تر پانی تو نکال لیا ہوگا، اور اوپر سے بارش نہیں ہوگی، پانی میں مزید پانی کا اضافہ نہیں ہوگا، تو اس سے پانی میں کمی واقع ہو جائے گی، اور زمین کے اندر جو واٹر ٹیبل ہوگی، جو پانی کی سطح ہوگی، وہ نیچے چلی جائے گی، پانی کی کمی ہو جائے گی زمین کے اندر۔ پانی کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ پانی میں نقصان دہ مادوں کا شامل ہو جانا پانی کی آلودگی کہلاتا ہے۔ آج کل ہر جگہ جہاں کوئی فیکٹری ہوگی اس میں سے سارا کچرا اور گند نکل کے کسی نزدیکی نہر یا دریا میں جا رہا ہوگا۔ باقی شہری لوگ، یہاں تک کہ گاؤں کے لوگ بھی اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جتنا ہم نہروں اور اپنے دریاؤں کو گندا کر سکتے ہیں، ہم لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ جتنی نقصان دہ چیزیں، جتنا گند، کوڑا کرکٹ، سارا ہم نہروں اور دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی کو پانی کی آلودگی کہا جاتا ہے۔ اس سے پانی کے اندر زہریلی چیزیں، زہریلا مواد شامل ہو جاتا ہے، جس سے پانی کے اندر جو جذب شدہ آکسیجن ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور دوسری زہریلی گیسیں جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کلورین اور اس طرح کی زہریلی گیسیں یہ پانی میں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جانور سانس نہیں لے سکتے اور وہ مر جاتے ہیں، اور اس کے قصوروار ہم ہوتے ہیں۔ آلودکار کیا ہوتے ہیں؟ پانی میں موجود نقصان دہ مادے آلودکار ہوتے ہیں، یعنی جو گند ہم لوگوں نے پانی کے اندر ڈالا ہوگا، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ساری مخلوقات سے اشرف ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، اچھے ہیں، تو اسی لیے ہم ہر چیز کو، ہم نے زمین کو بھی گندا کر دیا ہے، ہوا کو بھی گندا کر دیا ہے، پانی کو بھی گندا کر دیا، کیونکہ ہم سمجھدار ہیں ہر چیز سے۔ تو ہم لوگ جو گند ہمیں ملتا ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، جھیلوں کے اندر، تاکہ جتنی قدرتی خوبصورتی، قدرتی حسن وغیرہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے تو پھر ہم زمین کو، یعنی کہ اپنے گھر کو، پھر ہم کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر ہم اپنے گھر کو تباہ کر دینے میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھداری کا کام ہے اور اچھا کام ہے، اور ہم فریضہ سمجھ کے اس کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم پانی میں ڈالتے ہیں، جو کوڑا کرکٹ، جو بھی چیز، پلاسٹک، جو بھی، وہ چیزیں آلودکار کہلاتی ہیں۔ ان پانی کو آلودہ کرنے والی چیزیں آلودکار کہلاتی ہیں۔ چند آلودکاروں کی مثالیں: بیکٹیریا، وائرس، تیزاب، نمکیات، تیل، پلاسٹک اور کیڑے مار ادویات وغیرہ۔ یعنی کہ ہم جو بوتلیں اور تیزاب اور نمکیات اور تیل اور جو بھی چیز ڈالتے ہیں اس کے اوپر جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ جراثیم کا مطلب ہے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں آلودکار کہلاتی ہیں جو پانی کو گندا کرتی ہیں۔ آبی آلودگی کے ذرائع کون سے ہیں؟ انسانی فضلہ،
صنعتی فضلہ اور بارشی پانی کے ساتھ بہنے والے کیمیکلز۔ مختلف چیزیں آبی آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی فضلہ، جیسے بڑے شہروں میں جتنی بھی نہریں یا نالے یا دریا ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بڑی فیکٹریاں یا ہاسپٹلز یا کوئی دفاتر، ان کا سیوریج کا پانی سارا اسی نہر میں یا دریا میں داخل ہو رہا ہوگا۔ انڈر گراؤنڈ ان لوگوں نے پائپ لگا کے پانی سارا چھوڑا ہوا ہوتا ہے نہر کے اندر، دریا کے اندر۔ یہ ہو گیا انسانی فضلہ۔ صنعتی فضلہ، صنعتوں یعنی فیکٹریوں میں سے جتنا بھی زہریلا مواد، جتنا گند نکلتا ہے مختلف پروڈکٹس تیار کرنے کے نتیجے میں جو کچرا تیار ہوتا ہے، کچرا جو بچ جاتا ہے، اس سارے کو بھی دریاؤں اور نہروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا صنعتی فضلہ۔ اور بارشی پانی کے ساتھ بہنے والے کیمیکل، ہم لوگ جو فصلوں کے اوپر سپرے کرتے ہیں یا کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں، اس میں سارے کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ بارشی پانی کے ساتھ بہہ کر نہروں اور دریاؤں میں اور جھیلوں میں اور تازہ پانی کے جتنے ذخائر ہوں گے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں یا زیر زمین پانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، زہریلا ہو جاتا ہے۔ گھروں کے آلودہ پانی میں کون سے نقصان دہ اجزاء پائے جاتے ہیں؟ چکنائی، ٹوائلٹ کے فضلات، خوراک کے ذرات، ڈٹرجنٹس اور نقصان دہ بیکٹیریا۔ ڈٹرجنٹ کا مطلب ہے کہ برتن اور کپڑے دھونے والی جتنے چیزیں جیسے سرف اور اس طرح صابن وغیرہ، یہ ڈٹرجنٹس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں گھروں کے پانی کو آلودہ کرتی ہیں۔ انہی چیزوں کی وجہ سے پانی گھروں میں آلودہ ہوتا ہے۔ تیزابی بارش کیسے ہوتی ہے؟ صنعتوں کا دھواں اور زہریلی گیسیں بارش کے پانی کو تیزابی بنا دیتی ہیں۔ یعنی ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ دریاؤں میں سے، نہروں میں سے اور سمندروں میں سے اور جھیلوں میں سے پانی آبی بخارات بن کے اڑتا ہے، اور یہی آبی بخارات اوپر جا کے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور جب یہ زیادہ بلندی پہ پہنچتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں ٹھنڈک زیادہ ہو، تو وہ قطرے ٹھنڈک کی وجہ سے آبی بخارات جو ہوتے ہیں وہ پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں تو ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی اور وہ قطرے نیچے گر جاتے ہیں، اس کو بارش کہتے ہیں۔ تو جیسے پانی میں سے آبی بخارات اوپر جا کے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اسی طرح صنعتوں یعنی فیکٹریوں کا دھواں اور زہریلی گیسیں یہ بھی اوپر جا کے اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور یہ بھی بادل بنا لیتی ہیں اور پھر یہ بھی برس پڑتی ہیں نیچے۔ تو یہ کیونکہ سارا فیکٹریوں کا دھواں اور زہریلی گیسیں ہوتی ہیں، تو پھر اس سے جو بارش ہوتی ہے وہ تیزابی بارش ہوتی ہے اور زہریلی بارش ہوتی ہے، اور وہ آپ کے اوپر آئے گی تو آپ کے جسم پہ الرجی اور مختلف سکن پرابلمز پیدا کرے گی۔ اس کے علاوہ وہ درختوں اور فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوگی، ہر چیز کو جلا کے رکھ دے گی، کیونکہ اس میں زہریلی کیمیکلز اور زہریلی گیسیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو یہ فرق ہے بارش میں اور تیزابی بارش میں۔ پانی کی تخلیص کسے کہتے ہیں؟ اشیاء یا کثافتوں کو پانی سے نکالنے کا عمل پانی کی تخلیص کہلاتا ہے۔ تخلیص کا مطلب ہے پانی کو خالص کرنا، پانی کو خالص بنانا، پیوریفیکیشن، پیور بنانا، پانی کو پیوریفیکیشن کرنا، پانی کو پیور بنانا، پانی کو خالص بنانا۔ یعنی کہ پانی کے اندر جتنی بھی چیزیں آلودکار جو موجود ہیں، جنہوں نے پانی کو گندا کر رکھا ہے، خراب کر رکھا ہے، آلودہ کر رکھا ہے، ان کو پانی سے نکالنے کا عمل پانی کی تخلیص یا پیوریفیکیشن آف واٹر کہلاتا ہے، یعنی پانی کو خالص بنانے کا عمل کہلاتا ہے۔ پانی کو صاف کرنے کے طریقے کون سے ہیں؟ یعنی کس طریقے سے
پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے، پیور کیا جا سکتا ہے، پانی کی کلیننگ کی جا سکتی ہے۔ تو 4 طریقے ہیں: فلٹریشن کے ذریعے، یا ابال کر، یا کلورینیشن کے ذریعے، یا پھٹکڑی کے ذریعے۔ فلٹریشن، ابال کر، کلورینیشن کے ذریعے اور پھٹکڑی کے ذریعے، یہ 4 طریقے ہیں جن سے پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ پانی کو کتنی دیر ابالنا چاہیے؟ پانی کو 25 سے 30 منٹ ابالنا چاہیے، یعنی کہ پانی جب ابلنے لگے، کھولنے لگے تو اس کو 25 سے 30 منٹ تک ابلنے دیں، یعنی کم از کم 25 منٹ اس کو ابلنے دیں، تب جا کے اس کے اندر جو جراثیم ہوں گے وہ مریں گے۔ اگر اس سے کم درجہ حرارت پر آپ پانی کو اتار لیں گے، اتنی دیر اس کو ابلنے نہیں دیں گے، تو اس کے اندر جو جراثیم ہوں گے وہ نہیں مریں گے، اور اسی طرح پانی آلودہ رہے گا۔ اس میں جو بھی زہریلے کیمیکل ہوں گے، یا جو بھی بیکٹیریا ہوگا، یا جو بھی وائرس ہوگا، وہ اسی طرح موجود رہے گا، اور جب آپ پانی کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو پانی کو کم از کم 25 سے 30 منٹ ابالنا چاہیے۔ عمل کشید کسے کہتے ہیں؟ ڈسٹیلیشن، عمل کشید۔ اس میں پانی کو ابال کر بھاپ بنایا جاتا ہے، پھر بھاپ کو ٹھنڈا کر کے پانی بنایا جاتا ہے۔ یعنی پانی کو پہلے آپ گرم کریں گے، ابالیں گے اس کو یہاں تک کہ وہ سارا بھاپ میں تبدیل ہو جائے گا، اڑ جائے گا۔ اس کے بعد اس بھاپ کو آپ ٹھنڈا کریں گے، اور ٹھنڈی ہو کر وہ بھاپ پھر پانی میں تبدیل ہو جائے گی، پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس پانی کو اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ جراثیم سے پاک ہوگا۔ تو اس عمل کو عمل کشید کہا جاتا ہے۔ پانی کے استعمالات بیان کریں، یعنی پانی کیوں ہوتا ہے، کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ تو پانی گھروں میں، فصلوں میں، صنعتوں میں اور پن بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گھروں میں یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں جو پانی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ پینے کے لیے، نہانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، واش روم، ٹوائلٹس کے لیے، یا گھروں میں پودوں وغیرہ کو پانی لگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ پانی فصلوں میں استعمال ہوتا ہے، فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ کچھ فصلیں ہوتی ہیں جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ فصلیں ہوتی ہیں جن کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح صنعتوں میں یعنی فیکٹریوں میں کولنگ وغیرہ کے لیے، کولنگ کا عمل کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پن بجلی یعنی پانی کے ذریعے بجلی بنانا، یہ پن بجلی کہلاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی سی ٹربائن ہوتی ہے، ٹربائن کے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں، ان پروں کے اوپر پانی گرایا جاتا ہے اونچائی سے۔ ٹربائن کے پروں پہ پانی گرتا ہے تو اس کے پر گھومتے ہیں، اور ٹربائن پوری گھومتی ہے، اور اس کے ساتھ جنریٹر لگا ہوتا ہے جو کہ بجلی جنریٹ کرنے لگتا ہے۔ تو گھروں میں جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اس میں باہر کے ممالک جیسا کہ چائنا، آسٹریلیا، جن ممالک میں پانی کے ختم ہو جانے کا ابھی کوئی خطرہ نہیں، وہ لوگ پانی کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اور پاکستان جہاں پہ ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے کہ 2025 کے بعد پاکستان میں پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہوگا، یہاں ہم لوگ پانی کو دھڑا دھڑ ضائع کر رہے ہیں۔ جہاں پہ 1 بالٹی ضرورت ہوتی ہے، ہم کم از کم 15 بالٹیاں وہاں پہ ضائع کرتے ہیں، اور ہمیں فکر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی کسی بات کا نہیں کہ اگر 2025 میں پانی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہمیں سوچ ہی نہیں، ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ ہم نے پانی کو بچانا ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا، ایسی ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ اور جن ممالک میں پانی کے ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں، وہ لوگ انتہائی زیادہ احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور تحقیق کے مطابق پاکستانی 3 دن میں جتنا پانی استعمال کرتے ہیں
چائنیز اتنا پانی 1 مہینے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں پانی کے ختم ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں، اور پاکستان میں پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور 2025 کے بعد پاکستان کے اندر پانی نہیں ہوگا پینے کے لیے۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں جتنا پانی موجود ہے اس میں سے زیادہ تر کڑوا ہو چکا ہے، کھارا ہو چکا ہے، پینے کے قابل نہیں رہا، اور جو باقی جگہ ہیں وہاں پہ پانی اتنا نیچے چلا گیا ہے، اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ نلکا یا موٹر پمپ وغیرہ کی رینج سے وہ نکل گیا ہے۔ بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ زیر زمین پانی قابل استعمال ہے، میٹھا ہے، ابھی تک کڑوا نہیں ہوا، کھارا نہیں ہوا، اور آسانی کے ساتھ دستیاب ہے۔ پاکستان میں بہت کم علاقے ایسے ہیں، اور جن علاقوں میں پانی کی فراوانی ہے، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ لوگ پانی انتہائی زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ختم نہ ہو جائے، اور جہاں پہ تقریباً ختم ہو چکا ہے وہ لوگ اتنا پانی ضائع کرتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں بھی یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ پانی ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر آپ دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں یا دریا میں نہا رہے ہیں پھر بھی آپ پانی ضائع نہ کریں۔ یہاں تک کہ وضو کرنے کے لیے بھی پانی کی مقدار بتائی گئی ہے کہ آپ 3 پاؤ پانی استعمال کر سکتے ہیں وضو کرنے کے لیے، اور غسل کرنے کے لیے بھی پانی کی مقدار بتائی گئی ہے کہ آپ 3 کلو پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ فضول خرچی میں شامل ہوگا، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ فضول خرچی کیوں کی۔ اور جو چائنیز اور دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پانی انتہائی زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو نہانا ہے جس پانی سے، اس سے وہ ایک بار نہائیں گے اور وہی پانی فلٹر ہو کے دوبارہ واپس آ جائے گا، پھر اس پانی سے وہ اپنے برتن وغیرہ دھوئیں گے، اور پھر وہ پانی فلٹر ہو کے پھر واپس آ جائے گا، پھر اس کو وہ واش روم کے لیے اور پھر پودوں کو لگانے کے لیے استعمال کریں گے۔ یعنی کہ ایک ہی پانی کو وہ 3 4 کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پانی ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور ہم لوگ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر پانی ختم ہو چکا ہے تقریباً 99%، اور ہم لوگ نہانے کے لیے علیحدہ پانی اور پینے کے لیے علیحدہ اور ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں ہمیں 1 گلاس پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم 10 بالٹیاں پانی کی ضائع کر دیتے ہیں۔ ادھر سے نل اسی طرح کھلا ہوا رہتا ہے، اور ہم لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنی قیمتی چیز ہم ضائع کر چکے ہیں۔ ہم کبھی 1-2 دن اگر پانی کے بغیر گزار کے دیکھیں تو پھر ہمیں پانی کی قدر ہوگی کہ کتنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے مفت میں ہمیں دی ہوئی تھی اور ہمیں اس کی قدر بھی نہیں تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنے ملک کی فکر کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں، اور پانی بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اسلام نے اگر پانی بچانے کا حکم دیا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ ان کی کوئی عام سی بھی بات ہوگی تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی لاجک، بہت بڑی وجہ ہوگی، بہت بڑی حکمت ہوگی اس کے پیچھے۔ تو انہوں نے اگر کہا ہے کہ پانی ضائع نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پانی ضائع نہ کرو۔ کس وجہ سے ضائع نہ کرو، کیوں ضائع نہ کرو، ان باتوں کو چھوڑو۔ بس اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر کہہ دیا ہے کہ پانی ضائع نہ کرو تو بس پھر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بس ہمیں صرف آنکھیں بند کر کے اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پانی کو ضائع نہیں کریں گے، اور جتنا ہمیں ضرورت ہوگا اتنا پانی استعمال کریں گے۔
اگلا سوال ہے جی، پن بجلی کسے کہتے ہیں؟ پانی کی پوٹینشیل انرجی کو استعمال کر کے حاصل کی جانے والی بجلی، یعنی پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو پانی کے اندر ایک پاور موجود ہوتی ہے، طاقت موجود ہوتی ہے، اسی لیے پانی بڑی سے بڑی چیزوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ ان کو بہا کے لے جانے کے لیے جتنی فورس کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، قوت کی ضرورت ہوتی ہے، پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے بجلی بنائی جاتی ہے۔ یعنی پانی کو اونچائی سے گرایا جاتا ہے نیچے، اور نیچے ٹربائن لگی ہوتی ہے، ٹربائن کے پروں کے اوپر پانی گرتا ہے، جس سے ٹربائن کے پر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جنریٹر لگا ہوتا ہے، جو جنریٹر بجلی پیدا کرتا ہے، بجلی جنریٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پانی کی پوٹینشیل انرجی، یعنی پانی کے اندر جو سٹور شدہ انرجی، جو پانی کی اپنی انرجی تھی، اپنی طاقت تھی، اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں نے بجلی بنائی ہے، تو اس کو ہم پن بجلی کہیں گے۔ اس چیپٹر کے مختصر سوالات ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس چیپٹر کے ہم اہم نکات اور معروضی سوالات اگلی ویڈیو میں ان کو حل کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔